احمد یہ سال 2025 اگر دیکھا جائے پاکستان کے لیے، خواجہ آصف صاحب بھی میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ گلوبلی بڑا سکسیسفل رہا ہے پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی. تو اب اس ملاقات کے بعد ایک تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا صرف باتوں سے آگے ہم بڑھیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے بھی احتشام صاحب نے لاسٹ میں ذکر کیا کہ پچھلے ٹرم میں بھی صدر ٹرمپ کشمیر کے حوالے سے میڈیشن کا ایک دفعہ آفر کر چکے تھے، لیکن پھر آگے بات بڑھی نہیں اور انڈیا اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں تھا. اب پاکستان کی پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے اور اب پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. سو اسٹیٹمنٹس سے آگے وہ بی اٹ ٹریڈ اور بی اٹ کشمیر ڈسپیوٹ، ہم آگے بڑھیں گے. اور آج کی جو خاص طور پہ ہماری تقریر ہونے جا رہی ہے پرائم منسٹر کی یو این میں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کن پوائنٹس پر زیادہ سٹریس دینا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو لاسٹ ٹائم کشمیر کی میڈیشن کی بات تھی لاسٹ ٹینیور میں، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 25 جولائی کو پاکستانی پرائم منسٹر جو اس وقت عمران خان تھے، ان کا وزٹ ہوا تھا یو ایس اے کا، اور پھر اس کے بعد 5 اگست کو انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کے اوپر اپنا غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا. تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی، اس میں امریکہ کا رول جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اس میں انڈیا کا رول ڈیفرنٹ تھا، اس میں پاکستان کا رول بالکل ڈیفرنٹ تھا. آج کل جو بات ہو رہی ہے کشمیر کی، وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے 2019 میں ہوئی تھی. آج کل جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے بیانیے کو اور پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. آج کل جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کی دنیا میں عزت اس وجہ سے ہے کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور صرف دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے معرکہ حق اور بنیان المرصوص میں کہ یہ لیڈرشپ دنیا کا ہر پریشر لے سکتی ہے، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں. اور اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کشمیر کے اوپر جو میڈیشن کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، وہ 2019 یعنی ان کے پچھلے ٹینیور میں جو بات انہوں نے کی تھی اس سے یکسر مختلف ہے. پاکستان کے امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں، یہ آلریڈی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ لفظوں سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اس کی لارجر جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت لارجر انٹرسٹ ہے گلوبل، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پولیٹیشینز کی پوری دنیا سے، یا جو نیوز میں سینسیشنلزم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بوتھ ان ویسٹ اور ایسٹ میں بھی، اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. امریکہ کے جو لارجر ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ پاپولر نیریٹو لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں امریکہ کے جو ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، نارتھ ایسٹ کے اندر، جو یوکرین رشیا والی جو وار تھیٹر ہے، وہاں سے میں امریکہ کے ریسورسز کو ہم پول آؤٹ کریں گے اور وہ ہم واپس لا کے امریکہ میں لگائیں گے. سو اس ساری سچویشن میں جو دنیا کا انفراسٹرکچر ہے، سیکیورٹی انفراسٹرکچر اسپیشلی، وہ تبدیل ہو رہا ہے. امریکہ از ناؤ لوکنگ فار پارٹنرز جو کہ پیس، اسٹیبلٹی اور اینٹی وار جو ریٹرک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس ساری چینجنگ جیو پولیٹیکل سچویشن میں پاکستان جو ہے has emerged as a voice of peace, as a voice of stability. مڈل ایسٹرن تھیٹر میں بھی، ساؤتھ ایشین تھیٹر میں بھی، اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں الائنڈ ہیں. اور اس کو آپ نیچرل پروگریشن آف انٹرنیشنل آرڈر کہیں، یا آپ اس کو ایک کوئنسیڈنس کہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی جو انٹرسٹ ہیں وہ الائن کر رہے ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ بھی الائن کر رہے ہیں، اور پاکستان کے باقی جو پولز آف دا ورلڈ ہیں ان کے ساتھ بھی الائن کر رہے ہیں، which makes Pakistan perhaps one of the most important country in Eurasia. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.